بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 189 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ ان کے لیے نوح کی بیوی کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، امرأۃ نوح کی بیوی وامرأۃ لوط اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو ایسے بندوں کے نکاح میں تھی جو بہت نیک تھے۔ فخانتاہما، پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے، اور کہا گیا وقیل، اور کہا گیا کہ دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ مع الداخلین، دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ان کے لیے امرأۃ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، جب اس نے کہا تھا میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ نیز عمران کی بیٹی مریم کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ التی احصنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وکانت من القانتین، اور وہ طاعت شعار لوگوں میں سے تھیں۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ تحریم کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسی عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کفر پر جمی رہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کیا، اور اسی طرح دو ایسی عورتوں کی مثال بیان کی ہے جو ایمان والی عورتیں تھیں۔ جن کافر عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی کافرہ تھی۔ انہوں نے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، لیکن وہ جو ہے وہ ایمان قبول اس نے نہیں کیا، چونکہ سابقہ شریعتوں کے اندر کافر عورت سے نکاح جائز تھا، اور ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، اس میں صرف جو ہے وہ کتابی یا پھر مسلمہ عورت سے ہی نکاح جائز ہے، کافر غیر کتابیہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی ایک کافر تھا۔ انہوں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، طوفان کا عذاب ان کی جو ہے وہ نظروں کے سامنے تھا، دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا۔
اسی طرح ان کی جو بیوی تھی اس نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے ایک نبی کے ساتھ رہتی رہی لیکن وہ مومن نہیں تھی، ایمان قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ عورت کہا کرتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ دیوانہ ہے۔ دوسری جو کافر عورت ہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لوگ جو تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے وہ ایک غیر فطری عمل کے مرتکب ہوا کرتے تھے اور مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ پیغام دیتی تھی، ان کی مدد کرتی تھی کہ جب بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کوئی مہمان آتے تو وہ گھر میں آگ جلا کر دھواں کر کے جو ہے وہ اطلاع کر دیتی تھی کہ اس وقت تمہارا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ وہ آگ جلانے کو جب وہ دھواں دیکھتے تھے، آگ جلتی ہوئی دیکھتے تھے، اس سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ گھر میں کوئی مہمان ہے، تو یہ ان کے مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہے ان کے لیے۔ تو وہ یہ دیکھ کر جو ہے وہ مہمانوں کے پاس آ جاتے تھے اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں سے جو ہے وہ خیانت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ تو ان کو دیوانہ کہتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مہمانوں کی خبر ان کو دے دیتی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے شوہروں سے جو ہے وہ خیانت کی۔ یہ دونوں جو تھی، یہ دونوں جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ ان کی بیویاں تھیں لیکن یہ کفر پر ہی قائم رہیں، اسی پر ان کو موت آئی۔ اس کی سزا جس طرح دوسرے کافر جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کی بھی یہی سزا ہے، ان کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ ان کے شوہروں کا نبی ہونا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر ایسے شخص کی امید پر پانی پھیر دیا جو خود تو گناہ گار ہوتا ہے، کفر اور فسق میں پڑا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھتا ہے کہ جن نیک لوگوں سے میرا تعلق ہے، جن نیک بندوں سے میرا تعلق ہے، ان کی نیکی اور جو بلائی ہے وہ میرے تعلق کی وجہ سے مجھے بھی نفع دے گی، یعنی میرے بھی کام آئے گی۔ گناہ گار ہوتے ہوئے اپنے متعلقین کا نیک ہونا یہ کام نہیں آ سکتا۔ اپنی نجات کی فکر خود کرنی چاہیے۔ جو لوگ صرف نسبتوں پر بھروسہ کر کے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے دور رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بیوی یا بیٹا یا پوتا یا نواسا ہونے کی وجہ سے نجات ہو جائے گی، تو یہ ان کی غلطی ہے، خام خیالی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اس میں ان دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا جو ایمان والی تھی۔ ان میں سے ایک عورت جو تھی وہ حضرت آسیہ علیہ السلام تھی جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان لائی تھی، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے فرعون نے انہیں بڑی تکلیفیں پہنچائیں، ان کو جو ہے وہ طرح طرح کی مشقتیں پہنچائیں۔ اہل ایمان کو زمین پر لٹا کر یہ ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ سورہ صاد اور سورہ فجر میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی تھیں۔ جب کیلیں گاڑنے والے جدا ہو گئے، ہٹ گئے، تو فرشتوں نے اس پر سایہ کر دیا۔ اس وقت اس نے یہ دعا کی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجئے، یعنی مقرب بندوں کے جو بلند مقامات ہیں ان میں جگہ نصیب فرمائیے۔ تو دعا کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت والا گھر اسی وقت جو ہے وہ منکشف فرما دیا تھا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے نجات دے دے۔ ان ظالموں سے جو ہے وہ فرعون کے کرندے جو تھے، جو اس کے انصار تھے، وہ مراد ہیں، جو فرعون کے حکم سے اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے ان میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت
عائشہ، حضرت جو ہے وہ مریم علیہ السلام، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت کامل ہوئے اور عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہے مگر مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ اس کے بعد وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، اس میں حضرت مریم بنت عمران کی مثال بیان فرمائی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے جو ہے وہ پھونک ماری تو اس سے ان کا حمل قرار پایا۔ فنفخنا فیہ من روحنا، احسنت فرجا، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے پھونک مارنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا حمل قرار پایا اور وہ اسی سے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی جو ہے وہ بیان فرمانے کے بعد، ان کی جو پاک دامنی ہے اس کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دو صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی اور ان کتابوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ فرما برداروں میں سے تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعار تھیں، فرما بردار تھیں، ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی رہتی تھیں۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یہاں پر اصل میں وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ ہونا چاہیے تھا کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو علماء نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں لفظ القوم جو ہے وہ محذوف ہے، اس مناسبت سے قانتین فرمایا ہے، اور بعض علماء کا یہ فرمانا ہے کہ ایسے قبیلے سے ان کا تعلق تھا جو اہل اصلاح تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ بعض علماء نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو مذکر کا صیغہ ہے یہ تغلیب کے لیے ذکر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے میں ان مردوں کے شمار میں آ گئیں جو عبادت اور طاعت میں لگے رہتے تھے، چونکہ عبادات میں عموماً جو ہے وہ مرد ہی پیش رہتے ہیں، اس وجہ سے وکانت من القانتین فرمایا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان میں سے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، وہ دونوں ہمارے نیک اور صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، انہوں نے ان سے خیانت کی۔ کیسے خیانت کی؟ فی الدین اذ کفرتا، مصنف فرماتے ہیں خیانت یہ ہے کہ دین میں خیانت کی، یعنی کہ انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا جب انہوں نے کفر کیا۔ وکانت امرأۃ نوح واسمها واہلۃ، نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کا نام واہلہ تھا، تقول لقومہ انہ مجنون، وہ کہتی تھی اپنی قوم سے کہ یہ دیوانہ شخص ہے۔ وامرأۃ لوط واسمها واعلۃ تدل قومه على اضیافه اذا نزلوا به لیلا بایقاد النار ونہارا بالتدخین، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واعلہ تھا جو اپنی قوم کو جو ہے وہ بتا دیتی تھی مہمانوں کے آمد پر، جب وہ آتے تھے رات کو آگ جلا کر اس کی روشنی کے ذریعے سے، اور نہارم بالتدخین، اور دن میں دھوئیں کے ذریعے سے۔ فلم یغنیا ای نوح و لوط، تو ان دونوں نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ کس نے؟ یعنی نوح اور لوط علیہم السلام نے، عنہما من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، من عذابہ، من اللہ مطلب من عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ان کو کوئی نفع نہیں دیا، شیئن ذرا برابر بھی۔ وقیل، اور کہا گیا، لہما، کس سے کہا گیا؟ ان دونوں سے کہا گیا، ادخلا النار مع الداخلین، تم دونوں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں۔ کون ہیں داخل ہونے والے؟ الداخلین سے مراد من کفار قوم نوح و قوم لوط، یعنی جو قوم نوح اور قوم لوط کے کفار تھے داخل ہونے والے، ان کے ساتھ ان کو بھی جہنم میں داخل کر دیا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون،
اور اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان اختیار کیا، ان میں سے فرعون کی بیوی ہے، آمنت بموسیٰ و اسمہا آسیۃ فعذبہا فرعون بأن اوتد یدیہا ورجلیہا والقى علی صدرہا رحا عظیمتا واستقبل بها الشمس فکانت اذا تفرق عنها من وکل بها ظللتها الملائکۃ۔ فرعون کی بیوی کے بارے میں مصنف نے جو ہے وہ تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان کا نام آسیہ تھا۔ فرعون نے ان کو جو ہے وہ تکلیف دی، عذاب دیا اس طور پر کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی اور ان کے سینے پر جو ہے وہ ایک پتھر رکھ دیا، بڑا پتھر۔ واستقبل بها الشمس اور جو ہے وہ سورج نے ان کا استقبال کیا، فکانت اذا تفرق عنها اس طور پر کہ جب جو ہے وہ کیلیں گاڑنے والے جو تھے وہ ہٹ گئے تو فرشتوں نے ان پر سایہ کیا، یعنی وہ لوگ جن کے حوالے ان کو کیا تھا وہ جب ہٹ گئے تو فرشتوں نے ان پر سایہ کیا، ظللتها الملائکۃ، فرشتوں نے ان پر سایہ کیا۔ اذ قالت، تو انہوں نے کہا، فی حال التعذیب، یعنی جب فرعون ان کو تکلیف دیتا تھا تو اس حال میں وہ کہتی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے گھر بنا دیجئے اپنے پاس جنت میں، فکشف لها فرأته فسہل علیہ التعذیب۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے وہ ان پر منکشف فرما دیا، پردے ہٹا دیے، تو انہوں نے اپنا وہ گھر دیکھ لیا، تو جو تعذیب تھی یعنی کہ جو عذاب ان کو دیا جا رہا تھا اس میں آسانی ہو گئی۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، وَتَعْذِيبِهِ، عمل سے مراد اس کی تعذیب ہے، یعنی وہ جو تکلیف اور جو ہے وہ ان پر ظلم کرتا تھا وہ مراد ہے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے جو ہے وہ ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اہل دین ہی، یعنی جو ظالم قوم سے مراد اس کے جو دین پر تھے وہ مراد ہیں۔ فقبض اللہ روحہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ وقال ابن کیسان رفعت الى الجنت حیۃ فہی تأکل وتشرب، ابن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہ وہاں پر جو ہے وہ کھا پی رہی ہیں۔ فہی تأکل وتشرب، وہ کھاتی ہے اور پیتی ہے۔ ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور مریم بنت عمران کی جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، ان کی مثال اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ عطف علی امرأۃ فرعون، یہ وہ عاطفہ ہے اور اس کا عطف جو ہے وہ امرأۃ فرعون پر جو ہے وہ اس کا عطف ہو رہا ہے۔ احسنت فرجہا کا معنی بیان کر دیا، حفظت ہو کہ اس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی۔ ای جبرائیل حیث نفخ فی جیب درعیہا بخلق اللہ تعالی فعلہ الواصل الى فرجہا فحملت بعیسیٰ، کیسے روح پھونک دی اس کی تفسیر مصنف نے بیان فرمائی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس طریقے پر کہ اس نے اس کی قمیص کے گریبان میں پھونک مار دی، فی جیب درعیہا، قمیص کے گریبان میں پھونک مار دی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے فعل کو تخلیق کر کے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فعل کو تخلیق کر دیا، یعنی جو انہوں نے جو ہے وہ پھونک ماری تھی، فحملت بعیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ حاملہ ہو گئی۔ وصدقت بکلمات ربہا بشرائعہ، اور اس نے اپنے رب کے باتوں کی تصدیق کی، رب کی باتوں سے مراد شرائع ہے، یعنی اس کی شریعت کی تصدیق کی، وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، المنزلۃ، جو کہ المنزلۃ جو نازل کی گئی ہیں، جو نازل کردہ ہیں، ان کی تصدیق کی۔ وکانت من القانتین، اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی، من القوم المطیعین، یعنی کہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔
آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت آسیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ نمبر 2، فخانتاہما کی کیا تفسیر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔